بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر کلاس حصہ نصب میں سبق نمبر 6 پہلی فتح، جو کہ نسیم حجازی کے ناول محمد بن قاسم سے لیا گیا ہے. عزیز طلبات، سبق شروع کرنے سے پہلے جو ہے ہم نسیم حجازی کے بارے میں تھوڑا سا تعارف. اصل نام محمد شریف تھا. سوجان پور ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے. بی اے تک تعلیم حاصل کی. ہجرت کے بعد پاکستان چلے آئے اور کوئٹہ میں مقیم ہوئے، جہاں 1946 سے 1948 تک جو تھا 7 روزہ تنظیم کی ادارت کی انہوں نے. بعد ازاں انہوں نے راولپنڈی میں قیام پذیر ہوئے اور 1949 سے 1952 تک روزنامہ تعمیر کے مدیر رہے. پھر اپنا روزنامہ کوہستان جاری کیا، جس کے وہ 1953 سے 1962 تک مدیر رہے. اس اخبار نے پاکستان کے صحافت میں قابل قدر روایت کا اضافہ کیا. طویل صحافتی زندگی کے بعد انہوں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کری، یعنی اس سے علیحدہ ہو گئے. ایبٹ آباد میں مستقل قیام پذیر تھے. آخری عمر میں راولپنڈی چلے آئے اور وہیں جو تھے 2 مارچ 1996 کو انتقال کیا اور مرکزی قبرستان اسلام آباد میں ہی دفن ہوئے. عزیز طلبات، ان کی جو تاریخ پیدائش میں نے آپ کو بتائی، تاریخ پیدائش 1914 ہے ان کی، لیکن ان کے لوح مزار پر ان کی تاریخ پیدائش جو ہے 19 مئی 1919 لکھا ہوا ہے. اب اگر ہم ان کی جو ہے ادبی خدمات کا جو ہے جائزہ لیں تو اردو ناول نگاری میں جو ہے نسیم حجازی ایک رجحان ساز اور مقبول عام ناول نگار ہیں. انہوں نے اپنا پہلا ناول داستان مجاہد جو تھا قیام پاکستان سے قبل تحریر کیا. اس کے بعد یکے بعد دیگرے ان کے متعدد شہرۂ آفاق ناول منظر عام پر آئے، جن میں انسان اور دیوتا، محمد بن قاسم، یوسف بن تاشکین، آخری چٹان، خاک اور خون، شاہین، آخری مارکہ، معظم علی اور تلوار ٹوٹ گئی، کیسر و کسریٰ اور اندھیری رات کے مسافر وغیرہ شامل ہیں. ان کے طنزیہ مزاحیہ ناولوں میں سفید جزیرہ، 100 سال بعد، ثقافت کی تلاش اور جو ہے پورس کے ہاتھی بھی بہت معروف ہیں. عزیز طلبات، ہمارے نصاب میں دیا گیا اقتباس جو ہے پہلی فتح نسیم حجاز کے ناول محمد بن قاسم سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے مخصوص داستانی انداز میں اسلامی دنیا کے اس نوعمر ہیرو کے کارنامے بیان کیے ہیں. جی عزیز طلبات، اب ہم سبق نمبر 6 باقاعدہ سے شروع کرتے ہیں. پہلی فتح. اب دیکھیں، پہلی فتح میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں صبح کی نماز کے بعد جو تھا دمشق کے لوگ بازار و مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے. اب دمشق جو ہے بیٹا، یہ یاد رکھیے کہ شام کا دارالحکومت تھا اور خلفائے بنو امیہ کا بھی دارالحکومت رہا ہے یہ. اور اس کے بعد جو ہے محمد بن قاسم کا ذکر ہے اس میں. محمد بن قاسم اسلام کا نامور سپہ سالار، برصغیر پاک و ہند کا فاتح، حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا. ایک عرب لڑکی کی فریاد پر جسے سندھ کے بحری قذافوں نے گرفتار کر لیا تھا، اسے 17 سال کی عمر میں سندھ پر حملہ کرنے کا حکم ملا. 1 رمضان المبارک 93 ہجری سے 10 رمضان المبارک تک لشکر اسلام کا سندھ کے حکمران راجہ طاہر سے دیوبند کے مقام پر مقابلہ ہوا. راجہ طاہر کے پاس 60,000 سپاہی اور 100 جنگی ہاتھی تھے، جبکہ محمد بن قاسم کے پاس 12,000 عرب سپاہی اور 3,000 سندھی سپاہی تھے. راجہ طاہر جو تھا اس میں مارا گیا. دیوبند فتح ہوا اور اسلامی لشکر فتح کے جھنڈے سے لہراتا ہوا ملتان تک جا پہنچا. یہ تھا محمد بن قاسم کا مختصر سا تعارف. اب دنیا کی تاریخ میں یہ بہت پہلا واقعہ تھا جبکہ فوج کی قیادت جو تھی وہ ایک بہت نو عمر یعنی 17 سالہ نوجوان کے سپرد کر دی، یعنی کہ حوالے کر دی گئی. دمشق سے بصرہ تک کے راستے ہر شہر اور بستی کے کم سن جو تھے لڑکے اور نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہونا شروع ہو گئے. دور افتادہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے. اب دیکھیں، دور افتادہ کا مطلب دور دراز کے کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کے روانگی کی اطلاع بھی مل چکی تھی اور نوجوان
جو عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اور مائیں اپنے بیٹوں کو، لڑکی اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار کرنے پر کیا کر رہی تھیں؟ آمادہ کر رہی تھیں، یعنی تیار کر رہی تھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے بیٹا، بصرہ جو ہے عراق کا مشہور شہر ہے، بندرگاہ یہاں پہ عراق، یہاں پہ کیونکہ عراق اور بصرہ کا ذکر ہوا ہے نا، عراق جو بصرہ کا ذکر ہے اس میں، دمشق کا میں نے پہلے بتا چکی ہوں کہ بصرہ عراق کا مشہور شہر ہے، بندرگاہ، یہاں پر تیل صاف کرنے کا بہت بڑا کارخانہ ہے۔ اب یہاں پہ غیور قوم کی ایک اور بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی ہے۔ یہ میں نے تفصیل میں بتا دیا ہے کہ کون تھی؟ نہید تھی، جس نے جو ہے قذافوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اس کی فریاد پر جو ہے یہ سارا کچھ ہوا۔ اب دیکھیں اس طالبات کے خاندان بنو امیہ کے خلیفہ بن ولید جو تھے، ولید بن عبد الملک کا عہد حکومت تھا یہ جس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کچھ عرب تاجر سر اندلیب، جس کا موجودہ نام ہم کہہ سکتے ہیں سری لنکا ہے، سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں دیبل موجودہ کراچی کے قریب بحری قذافوں نے جہازوں پر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا، ان کا سامان لوٹ لیا اور بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر لیا۔ حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ قیدیوں میں سے ایک لڑکی جس کا نام نہید تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا، اس نے اپنی داستان اسے لکھ کر بھیجی۔ حجاج نے علاقے کے حکمران راجہ طاہر کو عرب قیدیوں کی رہائی، نقصان کی تلافی اور قذافوں کو قرار واقعہ سزا دینے کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو 6000 فوج دے کر سندھ پر مامور کیا۔ جو یہ واقعہ ہے اور جو ایک یہاں پہ نہید کا ذکر ہے، نہید کون تھی؟ جی، جس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا تھا۔ اب اس کے لیے تمام اس کی والدہ جو کہ بہت بوڑھی خاتون تھی محمد بن قاسم کی، انہوں نے بھی اس تبلیغ کے لیے جو ہے مکمل کوشش کی۔ اگر اس پہلے عبارت میں دیکھا جائے تو ہر فرد نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، یعنی جو جس کے پاس مال تھا اس نے وہ اس کار خیر میں حصہ لیا۔ اور دیکھیں عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے بھی اس کار خیر میں بصرہ کی عورتوں کے سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ جی عزیز طلبات، آپ دیکھیں محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس جو تھے اس کا جو تھا مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا پیغام پہنچ چکا تھا، اور عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے بھی صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچے تھے، کامیاب ہوئے تھے، باقی تو دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے تھے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ تھا جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ اس خبر نے بھی جو تھے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیا، یعنی کہ مزید ان کی جو پہلے ایک خاتون کے جن کے پورے قافلے کو لوٹ لیا گیا تھا اس کی پکار پر، اور اب جب وفد کو بھیجا گیا تھا ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزید جو تھا یہ لشکر جو تھا اس چیز کے لیے تیار ہو گیا۔ اب دیکھیں دمشق سے روانگی کے قبل محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد جو تھی کل 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرے سے روانہ ہوا تو اس کی لشکر کی تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ 12000، جن میں سے 6000 سپاہی گھوڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد اور اونٹوں کے ساتھ تھے۔ جی اس طالبات دیکھیں مکران کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ مکران جو وفد بھیجا گیا تھا، مکران جو تھا آج کل صوبہ بلوچستان ڈویژن یعنی کراچی سے ایک شاہراہ کے ذریعے منسلک ہے۔ عربوں کی سندھ آمد سے قبل یہاں اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ دیبل کا یہاں پہ ذکر ہے۔ دیبل سندھ کی سب سے مغربی شاہ کے مغربی کنارے پہ واقع ایک مشہور بندرگاہ اور تجارتی مرکز جہاں سندھ کے راجہ طاہر کی حکومت تھی۔ سامان رسد کا مطلب کیا ہے؟ فوج کا کھانے پینے کا سامان۔ یہ عزیز طلبات یہ آج کا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سبق کو ہم مکمل کریں گے۔